بات کرتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن میں۔ 7 مارچ کو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں لیاقت علی خان اس کو سرو کرتے ہیں اور 12 مارچ کو یہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی ان کے ساتھ پاس کروانے میں مدد دیتے ہیں۔ آبجیکٹو ریزولوشن کو اس وجہ سے پاس کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک گو کہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات طے کر دی جاتی ہے آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ پاکستان میں جتنا آئندہ بننے والے کانسٹیٹیوشن ہوگا یا لاز ہوں گے، وہ کچھ آبجیکٹو مطلب کچھ اصول ہوں گے جن کے تحت، جن کے بیسس پہ وہ بنایا جائے گا، یا کہ کانسٹیٹیوشن ہوگا یا کہ لاز ہوں گے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی ویلیو رہی ہے ہمارے تھرو آؤٹ لیگل ہسٹری میں۔ ہمارا جتنے بھی 3 کانسٹیٹیوشنز رہے ہیں پاکستان کے، اس میں اس کو ایز اے پریمبل رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ پھر آگے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا، آرٹیکل 2A، جو کہ آج کا ہے۔ تو اس کی ایک بہت ویلیو رہی ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، آبجیکٹو ریزولوشن کی بات کرتے ہیں ایک ایک پروویژن کی۔ تو سب سے پہلا پروویژن تھا اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن۔ ہمارے جو مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، جو کہ قائد اعظم کے بہت اچھے دوست، اور ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھوایا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن رکھا جائے گا۔ اس کے مطلب جو قرآن اور حدیث ہوں گی، اس کی باقاعدہ جو لاز ہوں گی، وہی ہی پاکستان کی مین لاز ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ alone، ہر ملک میں ایک سوورینٹی کانسیپٹ ہوتا ہے، ہر جو انڈیپینڈنٹ جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں، کہیں میں یہ سوورینٹی مطلب خود مختاری، کہیں یہ سوورینٹی لوگوں کی ہوتی ہے، کہیں نیشن کو سوورین کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلام میں جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سوورین اللہ ہوتا ہے، اللہ صرف مکمل خود مختار ہے، مکمل ہے۔ اس کے علاوہ جو رورل بھی ہوتا ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کا، وہ بھی صرف ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے لاز کو امپلیمنٹ کرنے والا، تو وہ بھی ایک مکمل سوورین نہیں ہوتا ہے، مطلب ابو دا لا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ٹو بی گائیڈڈ فرام قرآن اینڈ حدیث، ایسا باقاعدہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھائی جائے گی، ان کو ان کی سمجھ دلائی جائیں گی۔ فیڈرل اسٹیٹ اسٹرکچر مطلب یہ کہا گیا کہ ہمارے جتنے کانسٹیٹیوشن ہوں گے، وہ اس میں یہ چیز رکھی جائے گی کہ فیڈرل اسٹیٹ ہوگا ایز اے فارم آف گورنمنٹ ہمارے کنٹری کا، پاور ڈیوائڈ کی جائے گی سینٹر اور پروونسز میں، دونوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی پولیٹکس میں۔ اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس، یاد رہے کہ ہمارے جو 1935 کا جو ایکٹ تھا، جس کو ہم پاکستان کے بننے کے بعد بھی ہم اس کو چلا رہے تھے جب تک ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں آیا تھا، تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ پہلے اس کی بہت سی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ اس ٹائم ایک کالونی، ایک برٹشرز کے انڈر رول ہو رہے تھے، وہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کا ایسا کانسیپٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس ٹائم یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ ایک یونیورسل چارٹر ہے جس میں 30 آرٹیکلز ہے فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق، تو وہ بھی اس ٹائم تک اس کا بھی کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں تھا۔ تو پاکستان نے جب اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا، تو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس پہلے بار میں ہی رکھے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس یہاں پروویژن میں باقاعدہ مینشن تھے۔ اس میں مطلب رائٹ ٹو اسپیچ، رائٹ ٹو اسمبلی، اور بھی بہت سے رائٹس مینشن ہیں۔ آرٹیکل 8 to 28 آج کے کانسٹیٹیوشن میں یہ مینشن ہے۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، مطلب ہماری جو عدلیہ ہوگی، وہ کوئی بھی پولیٹیکل انٹرسٹ یا کسی بھی پاور سے انفلوئنس ہوتے ہوئے کوئی اپنے ڈیسیجنز وغیرہ نہیں دے گی، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ لیکن آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کی جوڈیشری ایک بہت اس کی طاقت کو نچوڑ کر رکھ دیا گیا ہے، وہ اب اتنی ڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس فریڈم فار مائنورٹیز، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے تو جو اور ریلیجنس ہوں گے، اور وہ ان کو بالکل ان کو اجازت نہیں ہوگی اپنے عقیدوں کو فالو کرنے کی۔ باقاعدہ یہ چیز لکھی گئی کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی، ان کو عزت دی جائے گی اپنے عقیدے کو فالو کرنے میں۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن آف بیکورڈ ایریاز، یہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھی جو رورل اربن ایریاز ہوتے ہیں، جہاں وہاں شہری جو لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ زیادہ مطلب پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، زیادہ چیزوں کی سمجھ بھی رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اگر ان کو تھوڑا سا کہیں بھی
رائٹ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے رورل ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں، جو بیکورڈ ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی چیزوں کو، لیکن وہ اسی ظلم میں سہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ان کو باقاعدہ ان کی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کے رائٹس کا خیال رکھا جائے گا، ان کی ہیلتھ، ایجوکیشن، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. ان کو اربن ایریاز کے لوگوں کے ساتھ پیرالل رکھ کر ان کی پروگریس طے کی جائے گی. اس کے علاوہ اسلامک پرنسپلس آف ڈیموکریسی، مطلب اسلام میں جو ڈیموکریسی کے جو پرنسپلس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی ڈیموکریسی رکھی جائے گی. اس کے علاوہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوس ٹو گورن، مطلب جو لوگ باقاعدہ لوگوں سے ووٹس لے کر جو آئے ہوں گے ریپرزینٹ کرنے، وہی ریپرزینٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پاور اور اس چیز سے انفلوئنس ہو کے ہمیں ریپرزینٹ کرے گا. تو یہی کچھ پروویژنس تھے جن کو ہم نے جنرل ٹرم میں کوائن کیا، آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاکستان 1949.